میں پڑھی تھی وہ بھی اصلاح معاشرہ پر تھی کہ آج کل جو ایک اور بیماری انسانوں کے اندر بہت زیادہ رائج ہے وہ کیا ہے کہ ہر کوئی فخر میں مبتلا ہو گیا ہے، تفاخر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو اس بیماری کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایڈریس کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم، کہ بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، پیدا فرمایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے، ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ لیکن اب چونکہ تمہاری شناخت کرنی تھی تو اس لیے تمہیں طرح طرح کے رنگوں میں بانٹ دیا، تمہیں طرح طرح کے قبائلوں میں بانٹ دیا، تمہیں طرح طرح کے جو ہے اس میں کر دیا، رنگ و نسل میں کر دیا۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم اگر کوئی انسان گورا ہے تو اگر اس کا سامنے والا کالا ہے تو وہ اپنے رنگت کی وجہ سے فخر کرے اور اس کو اپنے سے کمتر جانے، اس لیے نہیں بانٹا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ صرف ہم نے اس لیے تقسیم کی ہے یہ کہ تمہاری پہچان ہو سکے، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ لیکن ہر انسان جو ہے ہر چیز کو نیگیٹو لیتا ہے۔ ہم نے اس کو کیا کیا کہ ہم نے اس کو اپنے لیے فخر مان لیا۔ آج بھی اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو کچھ جگہوں پہ موٹا موٹا لکھا ہوا ہے کہ ریڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ، کہ یہاں پر جو کالے انگریز ہیں وہ نہیں تعلیم حاصل کر سکتے، وہ وہاں نہیں، ان کی کمیونٹی جو سینٹرز بنے ہیں وہاں پہ نہیں آ سکتے۔ آپ وہاں چھوڑ دیں، اپنے پڑوس میں چلے جائیں بھارت میں، کہ یہاں پر ذات پات کتنی ہے، کہ یہاں پر جو ان کی اونچی ذات ہے، بڑی ذات ہے، ان کے الگ مندر ہیں، ان کے الگ جو ہے وہ اسکولز ہیں، ان کے یہ ہیں کہ وہ ان کو نہیں آنے دیتے، چھوتوں کو برہمن سے نہیں آنے دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام کی جو سند عطا فرمائی ہے، اسلام کی سند عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ کسی بھی قسم کا فخر اسلام میں نہیں ہے۔ اگر تم فخر میں مبتلا ہو رہے ہو تو یہ تمہاری کمزوری ہے، یہ تمہاری کمی ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اللہ کے نزدیک وہ انسان بہتر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی میں بہتر ہو، اس کے توکل میں بہتر ہو، اس کی عبادت میں بہتر ہو۔ جتنی جو عبادت کرے گا، جتنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرے گا، صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں اس کی جو ہے برتری ہے، اور تمہارے نسل کی، ذات کی، پات کی، عہدوں کی کوئی برتری نہیں ہے۔ اور یہی مثال ہمیں مسجد میں نظر آتی ہے۔ دین اسلام تعلیم بھی اسی کی دیتا ہے کہ ایک ہی صف میں آپ کا ڈرائیور بھی بعض اوقات آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ کا جو ہے چوکیدار بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ کبھی عام وقت میں جا کر نہیں بیٹھیں گے، نہیں، لیکن مسجد اللہ کا گھر یہ ہے، اللہ کا گھر ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تعلیم دیتا ہے کہ میرے سامنے اگر سجدہ کرنا ہے تو رنگ و نسل کی تفریق کے علاوہ اس کو ہٹا کے ہر کوئی اس کی صف میں جو مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ اللہ کے نزدیک برابر ہے، اور اس کے لیے وہ سجدے کے لیے حاضر ہے۔ اب اس کے اندر بھی کوئی سیٹ ہو یا اس کا چوکیدار ہو، اگر تقوی میں چوکیدار جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کے سیٹ کی عبادت اس کے چوکیدار کی عبادت کے برابر نہیں ہوگی۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تیار کیجئے، راضی کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیے۔ اور بہت آسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو متانا۔ یہ تو ویسے بھی رمضان چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، اپنی رضا کے خزانے کے وہ بھی کھولے ہوئے ہیں، شیطان کو بھی بند کر رکھا ہے، ہر قسم کی آسائشیں آپ کے لیے مبتلا کی ہوئی ہیں، دنیا آپ کے لیے بنائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اس لیے بنائی 4 دن کی کہ اس دنیا کو اچھے طریقے سے گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت بھی آپ کے نام کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی بات ایسی ہو جو خلاف شرع سرزد ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔